آپریشن غضب للحق پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے پاک فوج نے 16 مارچ کے شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ افغان طالبان کی ترجمان ذبیحہ مجاہد کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ ننگرہار میں فضائی کارروائیوں کے دوران ٹیکنیکل انفراسٹرکچر اور ایمونیشن کو بھی تباہ کیا گیا۔ خیبر سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی فوجی پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کے ذریعے پوسٹوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ پاک فضائیہ کابل اور ننگرہار میں کامیاب فضائی حملے پر خیبر پختونخوا کے عوام کا پاک افواج کو خراج تحسین۔ کراچی شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں ہلاک دہشت گرد بی ایل اے کا ہم کمانڈر نکلا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق مارا گیا دہشت گرد کالعدم بی ایل اے کے الفتح اسکواڈ کا ہم کمانڈر سہیل بلوچ اور گرگ تھا۔ سہیل بلوچ 2022 میں بی ایل اے میں شامل ہوا اور اہم کمانڈر کے طور پر سرگرم رہا۔ خوزدار میں ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی دہشت گرد سہیل بلوچ ملوث تھا۔ جعفر ایکسپریس حملے کے لیے 5 خودکش بمبار بھی سہیل بلوچ نے بھیجے تھے۔ 17 فروری کے آپریشن میں 4 مطلوب دہشت گرد مارے گئے تھے۔ ابنائے ہرمز دشمنوں کے لیے بند رہے گی، ایران کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر خارجہ عباس سراغچی کہتے ہیں کہ خارج جزیرے میں جس ملک سے حملہ ہوگا وہاں تیل تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی وزیر جنگ کہتے ہیں کہ کوئی رحم نہیں ہوگا تو وہ طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، وہ اخلاقی دیوالیہ پن اور بین الاقوامی جنگی قوانین کی جہالت ظاہر کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی چیف علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران پر حملہ ہوا تو مسلم ملکوں نے ساتھ نہیں دیا، جس پر افسوس ہے۔ بعض ممالک نے ہمیں ہی دشمن قرار دیا۔ ایران سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، وہ ہاتھ باندھے خاموش کھڑا ہے۔ ایران امریکہ اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ایران ہمسایہ ممالک پر غلبہ نہیں چاہتا۔ جزیرہ خارق پر حملہ عالمی توانائی مارکیٹ کی بنیادیں ہلا دے گا۔ ایرانی نیول چیف کا انتباہ، کہا کہ خارق پر حملے سے توانائی قیمت اور ترسیل غیر معمولی اثرات ہوں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، تہران، ہمدان، شیراز، مرکزی اور اصفہان نشانہ۔ 15 افراد شہید، صبح مرکزی میں 5 افراد جان سے گئے۔ حملے میں عراق شہر کے قریب رہائشی علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 4 افراد شہید، محلات شہر کی رہائشی عمارت پر حملہ، 1 ایرانی شہید۔ امریکہ اور اسرائیل کا خمین میں اسکول پر بھی حملہ، درسگاہ تباہ، کئی گھروں کو نقصان۔ خلائی پروگرام کے مرکز کو بھی نقصان پہنچانے کا اسرائیلی دعویٰ۔ تہران میں بجلی کے محکمے کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے مہرآباد ایئرپورٹ پر حملے میں شہید آیت اللہ خامنئی کے زیر استعمال طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ لبنان پر بھی اسرائیل کے حملے، اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن، حزب اللہ سے جھڑپیں، مزاحمتی تنظیم نے کریات شمونہ میں راکٹس اور ڈرون سے حملہ کیا۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کا لبنان میں اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار۔ ایران کے اسرائیلی و امریکی اہداف پر خیبر شکن و قدر میزائلوں سے تازہ حملے، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب میں کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، درجنوں افراد زخمی۔ بیت شمیس پر بھی میزائل داغے گئے۔ اسرائیل میں ہلاک فوجیوں اور شہریوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 3350 فوجی اور شہری زخمی ہونے کی تصدیق۔ ہلاکتوں کے معاملے پر اسرائیلی حکام خاموش۔ جنگ میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 13 ہو چکی، تقریباً 200 امریکی فوجی زخمی۔ امریکی مرکزی کمان کے مطابق 10 فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر، عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ عراقی علاقے القائم میں حملے، 8 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک شخص لقمہ اجل بن گیا۔ ادھر ابوظہبی شاہ آئل فیلڈ پر حملے کے بعد لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں متعدد دھماکے، میزائل کا ملبہ گرنے سے انڈسٹریل زون میں آگ لگ گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر بھی میزائل حملے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے مملکت کے مشرقی علاقوں میں 12 ڈرونز کو تباہ کیا۔ عالمی و مقامی سطح پر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، 24 کیرات سونا 1000 روپے مہنگا، 5,23,762 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 10 گرام سونا 857 روپے مہنگا ہو کر 4,49,041 روپے کا ہو گیا۔ 24 کیرات فی تولہ چاندی کی قیمت 128 روپے بڑھ کر 8,569 روپے ہو گئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی اونس سونا $10 بڑھ کر $5,010 پر پہنچ گیا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں میں دیگر اہم امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایران نے یہ جنگ شروع نہیں کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے فرانسیسی صدر سے گفتگو میں ایران کا موقف واضح کر دیا۔ کہا حملے کے خلاف دفاع ہر ملک کا فطری حق ہے، اپنی سرزمین کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ خطے میں امریکی اڈوں کا ایران کے خلاف استعمال بند کیا جائے۔ امریکی اڈوں کا استعمال کر کے ہمسائے ممالک سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صہیونی اور امریکی حملوں کو نظر انداز کر کے خطے میں امن ممکن نہیں۔ ایران دھونس اور دباؤ کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا۔ عالمی برادری ایران پر حملوں کی مذمت کرے، حملہ آوروں کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنے پر مجبور کیا جائے۔ سعودی عرب اور UAE نے ایرانی حملوں کو عرب خود مختاری و بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اماراتی صدر محمد بن زاید ال نہیان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں فوجی کشیدگی فوری طور پر روکنے کا مطالبہ، مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور۔ سعودی ولی عہد اور مصری صدر کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مصری صدر کی سعودی عرب پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ ادھر شاہ اردن عبداللہ دوئم کا متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ UAE کے صدر نے شاہ اردن کا استقبال کیا۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی اور ایرانی حملوں پر تبادلہ خیال۔ خلیجی ممالک پر ایرانی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ ایران اور امریکہ حالیہ دنوں میں براہ راست رابطے میں رہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسٹیو وٹکوف کا براہ راست رابطے کا چینل دوبارہ فعال کیا گیا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد فریقین کا یہ پہلا رابطہ ہے۔ ایران کی امریکہ سے تازہ رابطوں کی تردید۔ عباس عراقچی نے کہا امریکہ سے آخری رابطے حملے سے پہلے ہوئے تھے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے اگر امریکہ نے ایران میں زمینی فوج اتاری تو اسے ایک اور ویتنام کا سامنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ ذرا پڑھیں کہ ویتنام میں کیا ہوا تھا۔ فی الحال معاملے کے سفارتی حل پر توجہ نہیں دے رہے۔ جب تک ضرورت ہوگی ایران لڑنے کے لیے تیار ہے۔ نیتن یاہو زندہ یا مردہ، سوشل میڈیا پر گرما گرم بحث۔ خود کو زندہ ثابت کرنے کے لیے نیتن یاہو نے ویڈیوز کا سہارا لے لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ایک کے بعد ایک ویڈیو جاری۔ سوشل میڈیا صارفین نے تمام ویڈیوز کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ ویڈیوز کے اصلی ہونے پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ سوشل میڈیا صارفین نے مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی ویڈیوز قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر اسرائیلی وزیر اعظم کی ایرانی حملوں میں ہلاکت کی خبریں سامنے آئیں۔ اس کے بعد نیتن یاہو کی متعدد ویڈیوز جاری کی گئیں۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں بارے کابینہ کمیٹی کا اجلاس۔ ملک میں خام تیل اور ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر تسلی بخش قرار۔ حکومت کا کسی ایک سپلائی روٹ پر انحصار کم کرنے کا فیصلہ۔ عالمی مارکیٹ سے پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدی ذرائع متنوع بنانے پر زور۔ توانائی سپلائی چین کو مضبوط بنانے کے لیے نئی حکمت عملی پر غور۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان میں فیول سپلائی مستحکم ہے، عوام کو گھبراہٹ میں پیٹرول زیادہ خریدنے یا ذخیرہ کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی اسلاموفوبیا کے معاملے پر بھارت پر سخت تنقید۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے UN اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا بھارت میں اسلاموفوبیا ریاستی سرپرستی میں فروغ پا رہا ہے۔ مسلمان عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ صدیوں پرانی مساجد کو گرا کر ٹیمپلز بنائے جا رہے ہیں۔ سری نگر میں رمضان کے دوران مسلسل 7ویں سالہ جمعے کی نماز پر پابندی عائد رہی۔ عاصم افتخار کا اسلاموفوبیا کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ مریم نواز وعدے نہیں عملی اقدامات کرتی ہیں، ان کے نتائج بھی آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑ رہی ہے۔ وزیر اطلاع پنجاب کا بیان۔ نظمہ بخاری کا کہنا ہے رمضان میں اربوں روپے کی امداد لاکھوں شہریوں کی دہلیز تک پہنچائی گئی۔ پنجاب میں جھوٹے وعدے اور سیاسی شبد بازی کرنے والوں کا وقت گزر گیا۔ پہلے حکومتیں سالوں بعد منصوبے مکمل کرتی تھیں، اب ہر مہینے مکمل ہو رہے ہیں۔ 2 سال میں مریم نواز نے 100 سے زائد منصوبے شروع کر کے ریکارڈ قائم کیے۔ آج کوئی صوبائی حکومت کارکردگی میں پنجاب کے ساتھ مقابلہ یا موازنہ نہیں کر سکتی۔ پشاور شہر اور گرد و نواح میں بارش، موسم میں خنکی آ گئی۔ صوبے کے دیگر شہروں میں بھی بارش کا امکان۔
सोआबी, मर्दान, चारसदा, नौशहरा में बादल बरसने की तवक्को। पंजाब में आज से 19 मार्च तक बारिशों का अलर्ट जारी। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद में बारिश मुतवक्के। कराची में कल और 19 मार्च को बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होगा। कोयटा, ज़ियारत और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।